عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 69 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا، پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ یہ اس صورت میں مذکور چوتھا واقعہ ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سادہ روح نوجوانوں کی حسین شکلوں میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں فرشتوں کو سلام کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فلما رآ، پھر جب دیکھا، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مہمانوں کے ہاتھ بچھڑے کی طرف بنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دیں۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خوف کے آثار دیکھے تو انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، کیونکہ ہم فرشتے ہیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور فرشتے ہونے کی وجہ سے ہم کھانا نہیں کھا رہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ اور ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ کہا ہائے تعجب، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور ان کی بیوی کھڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پس پردہ کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہنسنے لگے۔ مفسرین نے ان کی ہنسنے کے کئی اسباب بیان فرمائے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی خوشخبری سن کر ہنسنے لگے، کیونکہ وہ ظالم جابر تھے، رب کے نافرمان تھے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی مفسرین نے کہ بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی عورتوں کو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ قالت یا ویلتا، کہا ہائے تعجب۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال ہو چکی ہے، اور میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں، ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔
قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم آل البیت انہ حمید مجید۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو؟ اے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، بے شک وہی سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، فرشتوں کے کلام کے معنی یہ ہے کہ اے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام ہونے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروح وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جگڑنے لگے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروح، پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو خوف پیدا ہوا تھا، وہ جب بیٹے کی خوشخبری ملنے کی وجہ سے دور ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کلام اور سوال کرنے لگے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یجادلنا فی قوم لوط کا معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جگڑنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگڑنا یعنی کلام اور سوال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا قوم لوط کی بستیوں میں اگر 50 ایماندار ہوں تو بھی انہیں ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر 40 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب بھی فرمایا نہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر 30 ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ جب بھی نہیں فرمایا تو آپ علیہ السلام اس طرح فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک مرد مسلمان موجود ہو تب بھی ہلاک کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اس پر فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے جو وہاں ہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ آپ عذاب میں تاخیر چاہتے تھے تاکہ اس بستی والوں کو کفر اور گناہوں سے باز آنے کے لیے ایک فرصت اور مل جائے۔ ان ابراہیم لحلیم اواء منیب، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا، بہت آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت مدح اور تعریف بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوا، آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم یعنی بڑے تحمل والے، اور اواؤن یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اس کے سامنے بہت زیادہ آہ و ظاہری کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت نے منیب اس لیے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرنے والا اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بے شک ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو پھیرا نہ جائے گا۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سلام اور کلام کا سلسلہ دراز ہوا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی اے ابراہیم اب اس بحث کو ختم کر دیں، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اس عذاب کے ٹلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ، تقدیر مبرم کسی صورت میں ٹل نہیں سکتی۔ دوسرا مسئلہ،
انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عزت ہے کہ رب العالمین ان کو تقدیر مبرم کے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے تاکہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں، اور معلق محض کہ فرشتوں کے صحیفوں میں کسی چیز پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرمایا گیا ہو۔ اور تیسری معلق شبیہ بہی مبرم کہ فرشتوں کے صحیفوں میں اس کا معلق ہونا مذکور نہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز پر معلق ہے۔ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ تقدیر جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اگر اتفاقی طور پر اکابر محبوبان خدا اس کے بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اور وہ تقدیر جس کا معلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر بزرگان دین یعنی جو قرب الہی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی رسائی ہوتی ہے، اور یہ ان کی دعا اور ان کی ہمت سے ٹل سکتی ہے۔ اور تیسری ہے تقدیر جو متوسط حالت میں ہے، جیسے فرشتوں کے صحیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص کی رسائی ہوتی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرًّا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوا اور ان کے سبب اس کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگا یہ بڑا سخت دن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہو کر فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کی حیت اور حسن و جمال کو دیکھا تو قوم کی خباثت اور بد عملی کا خیال کر کے آپ علیہ السلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے غمگین ہوئے اور ان کا دل تنگ ہوا، کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرے وہ انتہائی خوبصورت، اس لیے ان کے بارے میں آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے خوفزدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ بڑا سختی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین قرآن کو سمجھنے کی، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔